فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ۔ حضرات عزاداران معصومہ عالم سلام اللہ علیہ، بطفیل چہردہ معصومین علیہ السلام اور بتصدق معصومہ عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام۔ یقیناً یہ میرے لیے باعث شرف ہے، میری خوش نصیبی ہے کہ انجمن سپاہ مہدی شیولی اعظم گڑھ کی جانب سے منعقدہ اس خمسہ مجالس میں جو شہزادی کی شہادت کے سلسلے میں مسلسل کئی برس سے منعقد ہوتا چلا آ رہا ہے، دوبارہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ۔ اور بہرحال یہ اللہ کی جانب سے اہل بیت اطہار کے کرم سے ایک موقع ہے کہ آپ کے سامنے شہزادی اولیاء کی ان مجالس میں کچھ حقائق کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے۔ آج پہلی مجلس ہے، چنانچہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیہ کریمہ جو سورہ القمر کی آیت ہے اس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اس آیت میں خداوند عالم نے بہت مختصر سے لفظوں میں جہاں قرآن کا تعارف بیان فرمایا، وہیں تعارف قرآن کے ساتھ ساتھ تمام قاریان قرآن کو قرآن کی جانب ایک دعوت بھی دی ہے۔ تعارف قرآن یہ ہے کہ لقد یسرنا القرآن للذکر، کہ ہم نے ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے اس قرآن کو آسان قرار دیا، اور دعوت یہ ہے کہ فہل من مدکر، کہ تم میں کوئی ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے۔ دیکھیے بہت سے مختصر الفاظ میں دعوت دی جا رہی ہے قرآن کی جانب، اور یہ دعوت اس بات کی علامت ہے کہ قرآن کی تلاوت یقیناً سبب اجر و ثواب ہے۔ قرآن پڑھنا، قرآن کو دیکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا یقیناً بے پناہ سبب ثواب ہے، سبب اجر ہے۔ لیکن قرآن صرف تلاوت کی غرض سے نازل نہیں کیا گیا، قرآن صرف حصول ثواب کے لیے نازل نہیں کیا گیا، قرآن صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھیں اور ثواب بٹوریں، قرآن پڑھیں اور ثواب حاصل کریں۔ ثواب کے ساتھ ساتھ قرآن کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ قرآن میں جو ماضی کے واقعات سنائے گئے، قرآن میں جو گزرے ہوئے نبیوں کے قصے سنائے گئے، قرآن میں جو رسولان ما سبق کے واقعات سنائے گئے، پیغمبروں کے معجزات سنائے گئے، گزری ہوئی قوموں کے حالات سنائے گئے، ہم ان واقعات پر، ان معجزات پر، ان انبیاء کے حالات پر، گزری ہوئی قوموں کے ساتھ جو اللہ نے سلوک کیا اس سلوک پر غور کریں، اور پھر غور کریں کہ آخر ان واقعات کے ذریعے، ماضی کے قصوں کے ذریعے قرآن ہمیں کیا نصیحت دے رہا ہے، قرآن ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ تو قرآن کے جتنے بھی واقعات ہیں، چاہے وہ نبیوں کے قصے ہوں،
چاہے وہ رسولوں کے معجزے ہوں، چاہے وہ گزری ہوئی قوموں کے حالات ہوں، جب آپ ان پر غور کریں گے تو دو نصیحتیں قرآن میں بڑی واضح واضح موجود ہیں۔ بہت توجہ سنیے گا، دو نصیحتیں۔ ایک میں گزارش بھی کروں گا کہ جو بچے نوجوان باہر بیٹھے ہیں، بیٹا اندر آ جاؤ، بھی جگہ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ تو میں پھر عرض کرتا ہوں کہ دو نصیحتیں، میں نے عرض کیا کہ قرآن میں دو نصیحتیں بہت واضح واضح ہیں۔ ایک نصیحت یہ ہے کہ کسی بھی عالم میں اور کیسے بھی حالات میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ غور فرمایا آپ نے کہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، ماحول کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو، لیکن کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک نصیحت تو یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ یقیناً اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ خطاؤں کو معاف کرتا ہے، اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ بندوں پر رحم کرتا ہے، لیکن اس بنیاد پر اللہ کے عذاب سے بے خوف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ دیکھیں آج پہلی مجلس ہے، میں چاہتا ہوں آپ میرے ذہن سے جڑ جائیں۔ میں آغاز گفتگو آج ہی سے کر رہا ہوں کہ یہ دو نصیحتیں کہ نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے اور نہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں کہ اللہ کی رحمت پر یقین بھی رہے اور دل میں اللہ کا خوف بھی رہے، یہ دونوں چیزیں مومن کی علامت ہیں، مومن کی پہچان ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مومن کے ایمان کو تولا جائے، امام نے فرمایا کہ اگر مومن کے ایمان کو تولا جائے تو مومن کے دل میں جتنا اللہ کی رحمت پر یقین ہوتا ہے اتنا ہی اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے۔ یعنی رحمت پر یقین بھی ضروری ہے اور عذاب الہی کا خوف بھی ضروری ہے۔ قرآن کے واقعات جب آپ پڑھیں تو واقعات قرآن میں جگہ جگہ اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، نزول رزق کا ذکر ہے، خطاؤں کو معاف کرنے کا ذکر ہے، مگر پھر اسی قرآن میں قوموں پر نزول عذاب کا ذکر بھی ہے۔ بھائی عذاب بھی اللہ ہی کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ کہیں جناب نوح کی قوم پہ عذاب کا تذکرہ ہے، کہیں قوم لوط پہ عذاب کا تذکرہ ہے، کہیں قوم شعیب پہ عذاب کا تذکرہ ہے، کہیں بنی اسرائیل پہ عذاب کا تذکرہ ہے۔ یہ جو عذاب کے تذکرے سنائے گئے یہ اس لیے کہ جتنا اللہ کی رحمت پہ یقین رکھو اتنا ہی اللہ کے عذاب کا خوف بھی رکھو۔ اب جیسے ہمیں اللہ کی رحمت کے لیے دیکھنا ضروری ہے کہ وہ اسباب کیا ہیں، وہ وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے، وہ وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، وہ وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ روزی اور روٹی کو کشادہ کر دیتا ہے، ویسے ہی یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ وہ وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ بھائی وہ عذاب کیا ہیں جس کی وجہ سے، وہ اسباب کیا ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی جانب سے عذاب نازل ہوتا ہے؟ تو جب آپ واقعات قرآن پر غور کریں تو قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ بہت سی قوموں کا ذکر کیا، اور سب سے زیادہ تفصیل سے، سب سے زیادہ وضاحت سے، سب سے زیادہ صراحت سے، سب سے زیادہ ڈیٹیل سے قوم بنی اسرائیل کا ذکر ہوا ہے۔ یعنی جناب یعقوب کی اولاد جو بنی اسرائیل کہلاتی ہے، جناب موسیٰ بھی جس قوم کا حصہ ہیں جسے قوم موسیٰ بھی کہتے ہیں، تو سب سے زیادہ قوم موسیٰ کا ذکر ہوا۔ اور یہ قوم موسیٰ وہ قوم ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو سب سے زیادہ، بھائی جملے میں متوجہ ہو جائیے گا کہ قوم موسیٰ وہ قوم ہے کہ سب سے زیادہ انعام بھی اللہ نے اسی قوم پر نازل کیے اور سب سے زیادہ عذاب بھی اللہ نے اسی قوم پر نازل کیے ہیں۔ تو ہمارے یہاں قوم موسیٰ بنی اسرائیل وہ ہیں کہ سب سے زیادہ انعامات بھی اللہ نے قوم موسیٰ پر نازل کیے اور سب سے زیادہ عذاب بھی اسی قوم پر نازل کیے۔ بھائی آسمان کا کھانا قوم موسیٰ کے لیے نازل ہوا، دریا پر راستہ قوم موسیٰ کے لیے بنایا گیا، پتھروں سے چشمے قوم موسیٰ کے لیے نکالے گئے، من و سلوہ جو قوم موسیٰ کے لیے اتارا گیا۔ توجہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ انعامات بھی اللہ نے اسی قوم پر نازل کیے اور سب سے زیادہ عذاب بھی اسی قوم پر نازل کیے ہیں۔
40 طرح کے عذاب ہیں قوم موسیٰ پر جو عذاب نازل کیے گئے، تو 40 طرح کے عذاب ہیں جو حضرت موسیٰ کی قوم پر نازل کیے گئے۔ اب عجیب و غریب بات ہے، دیکھیں یہ قوم ایک طرف بڑی VIP قوم نظر آتی ہے کہ جس کے لیے آسمان سے پکا پکایا کھانا آ رہا ہے، جس کے لیے دریا میں راستہ بنایا جا رہا ہے، جس کے لیے پتھروں سے چشمے نکالے جا رہے ہیں، جس کو فرعون سے نجات دلائی جا رہی ہے، جس کے لیے موسیٰ جیسا کلیم اللہ بھیجا جا رہا ہے۔ علیکم السلام، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ایک صلوات اور اس سے بہتر پڑھ دیں محمد والے محمد۔ میں عرض کر رہا تھا جو حضرات ابھی بعد میں آئے ان تک یہ بات پہنچ جائے کہ بھئی قرآن میں جو واقعات ہیں وہ واقعات نصیحت کے لیے ہیں، اور دو نصیحتیں ہیں، ایک اللہ کی رحمت پر یقین ضروری ہے اور ایک اللہ کے عذاب کا خوف ضروری ہے۔ قرآن میں جس طرح سے اللہ نے اپنی رحمتوں کا ذکر کیا ہے اسی طرح سے قوموں پر عذاب کا ذکر بھی کیا ہے، اور قوم موسیٰ وہ VIP قوم ہے کہ سب سے زیادہ رحمت، سب سے زیادہ انعامات بھی اسی قوم پہ اللہ نے نازل کیے، اور سب سے زیادہ عذاب بھی اللہ نے اسی قوم پر نازل کیے۔ تو اب نصیحت کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ایک VIP قوم جسے اللہ ایک طرف اتنا نواز رہا ہے، دوسری طرف اسی پہ عذاب نازل کر رہا ہے، تو آخر قوم موسیٰ پر اتنے عذاب کیوں نازل ہوئے؟ تو جب آپ قوم موسیٰ کی ڈیٹیل پڑھیں، ان کے مزاج کو دیکھیں، ان کی عادتوں پہ غور کریں، قرآن کے واقعات پہ غور کریں، تو قوم موسیٰ پر جو عذاب نازل ہوا اس کا ایک سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ قوم موسیٰ میں خدا پسندی نہیں تھی، خود پسندی تھی۔ گفتگو کا میں آغاز کر رہا ہوں بھائی، قوم موسیٰ پر جو عذاب نازل ہوئے وہ اس لیے کہ اس قوم میں خدا پسندی کا جذبہ نہیں تھا، خود پسندی کا جذبہ تھا۔ اب بچے نوجوان بھی بیٹھے ہیں، بھائی خدا پسندی کسے کہتے ہیں اور خود پسندی کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیں خدا پسندی یہ ہے کہ آنکھوں سے وہ نہ دیکھا جائے جو دل چاہتا ہے، آنکھوں سے وہ دیکھا جائے جو خدا چاہتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ خدا پسندی کیا ہے؟ آنکھوں سے وہ نہ دیکھا جائے جو دل چاہتا ہے، آنکھوں سے وہ دیکھا جائے جو خدا چاہتا ہے، زبان سے وہ نہ کہا جائے جو دل چاہتا ہے، زبان سے وہ کہا جائے جو خدا چاہتا ہے، کانوں سے وہ نہ سنا جائے جو دل چاہتا ہے، کانوں سے وہ سنا جائے جو خدا چاہتا ہے، ہاتھوں سے وہ نہ کیا جائے جو دل چاہتا ہے، ہاتھوں سے وہ کیا جائے جو خدا چاہتا ہے، قدموں کو ادھر نہ بڑھایا جائے جدھر دل چاہتا ہے، قدموں کو ادھر لے جایا جائے جدھر خدا چاہتا ہے۔ بھائی یہ جملہ یقیناً متوجہ ہوں گے، بھائی خدا پسندی یہ ہے کہ دلوں میں ان کو نہ بٹھایا جائے جن کے لیے دل چاہتا ہے، دلوں میں ان کو بٹھایا جائے جنہیں خدا چاہتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ توجہ فرمائیے گا، خدا پسندی یہ ہے کہ اپنی خواہشوں کو اللہ کی خوشی پر قربان کر دیا جائے، یہ نہ دیکھا جائے کہ ہماری خواہش کیا ہے، یہ نہ دیکھا جائے کہ ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھا جائے کہ ہماری خواہش کیا ہے، یہ دیکھا جائے کہ خدا کیا چاہ رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں خدا پسندی۔ اور دیکھیں جملہ یقیناً رہے گا نہ جائے گا، میں متوجہ کر رہا ہوں آپ کو، بھائی صرف ناجائز خواہشوں کو، صرف ناجائز خواہشوں کو حکم خدا پاک قربان کرنے کا نام خدا پسندی نہیں ہے۔ خدا پسندی یہ ہے کہ اگر خدا کا حکم ہو تو جائز خواہش کو بھی قربان کر دیا جائے۔ بھئی یہ جملہ پہنچا آپ تک؟ صرف ناجائز حرام خواہشوں کو ہم نے قربان کر دیا، یہ خدا پسندی نہیں ہے۔ اگر حکم خدا آ جائے دیکھیے گا تو جائز خواہش کو بھی قربان کر دیا جائے۔ آپ پوچھیں اس کی دلیل کیا ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بھوک لگی اور کھانے کی خواہش ہوئی، یہ جائز ہے کہ ناجائز؟ بھائی جائز ہے نا، میرا ساتھ دیجئے۔ بھائی بھوک لگی اور کھانے کی خواہش ہوئی، یہ خواہش جائز ہے کہ ناجائز؟ جائز۔ مجھے پیاس لگی اور پانی کی خواہش ہوئی، یہ خواہش جائز ہے کہ ناجائز؟ کا جائز۔ تو بھوک لگنے میں کھانے کی خواہش ہونا ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ پیاس لگے اور پانی کی خواہش ہو، یہ ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ مگر اگر ماہ رمضان آ جائے تو
بہانے وہ پانی کو بھی قربان کر دیا جائے، اسے خدا پسندی کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے احمد و آل احمد۔ دیکھیں آج پہلی مجلس میں آپ کو ایک بہت خاص منزل تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ خدا پسندی یہ ہے کہ اپنی خواہشوں کو، اپنے ڈیزائرز کو، اپنی چاہتوں کو حکم خدا پر قربان کر دیا جائے۔ یہ نہ دیکھا جائے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں، یہ دیکھا جائے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، امام کیا کہہ رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں خدا پسندی۔ اور خود پسندی کیا ہے کہ حکم خدا کے سامنے اپنی خواہش کو ترجیح دی جائے، حکم خدا پر اپنی خواہش کو ترجیح دی جائے، یہ خود پسندی۔ اب جو قوم موسیٰ پر عذاب نازل ہوا وہ اس لیے کہ وہ خدا پسندی کے قائل نہیں تھے، وہ خود پسندی کے قائل تھے۔ خدا کو یہ پسند تھا کہ وہ آسمان کا کھانا کھائیں، وہ کہا تو ہم تو زمین سے اگائیں گے۔ بھائی خدا نے پسند کیا کہ وہ ایک راستے سے دریا سے کے پار جائیں، وہ کہا سب کے لیے الگ الگ راستے بنائے جائیں۔ بھئی آپ کے سامنے واقعات ہیں کہ نہیں؟ خدا کو یہ پسند تھا کہ وہ ایک چشمے کا پانی پئیں، وہ کہا نہیں صاحب سب کے لیے الگ الگ چشمے بنائے جائیں۔ وہ خدا کی پسند کے سامنے اپنی پسند کو پیش کرتے تھے۔ خدا نے ان کے لیے آسمان کا کھانا پسند کیا، وہ کہا ہم زمین کا کھائیں گے۔ خدا نے ایک راستہ پسند کیا، ان کا ہم الگ الگ راستے بنوائیں گے۔ خدا نے ایک پتھر سے چشمہ جاری کیا، ان کا ہم الگ الگ پتھروں کا پانی پئیں گے، الگ الگ چشموں کا پانی پئیں گے۔ اب دیکھیں خدا نے پسند کیا کہ جناب موسیٰ کوہ طور پر آئیں اور اللہ کی آواز سنیں اور اپنی قوم کو سنائیں۔ موسیٰ کوہ طور پر آئیں، اللہ کا کلام سنیں اور اپنی قوم کو سنائیں۔ مگر قوم موسیٰ نے کہا کہ موسیٰ ہم نہ مانیں گے کہ آپ اللہ کی آواز سنتے ہیں، ہم بھی سنیں تو مانیں گے۔ تو فرما رہے ہیں آپ، اب یہ ان کی اپنی پسند شروع ہوئی کہ ہم بھی سنیں تو مانیں گے، اللہ کی آواز ہمیں بھی سنائیے۔ تو جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے کہ پالنے والے میری قوم کہہ رہی ہے کہ ہم نہ مانیں گے کہ تم اللہ کی آواز سنتے ہو، اللہ کی صدا سنتے ہو، ہم کو بھی سنایا جائے تو ہم مانیں گے، کیا اجازت ہے؟ تو اللہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے اجازت ہے، اپنی قوم کو کوہ طور پر لاؤ، ہم اپنی آواز سنائیں گے، لیکن پوری قوم کو نہ لانا، ان میں کچھ خاص لوگوں کو میں آپ کو تفسیر قرآن سنا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اب آپ کی خاموشی بھی ٹوٹ جائے گی، صدائے صلوات بھی بلند ہو جائے گی۔ ایک اور بآواز بلند پڑھ دے محمد والا۔ کہا بھائی جاؤ لاؤ مگر سب کو نہ لانا، ان میں کچھ خاص لوگوں کو منتخب کر کے لاؤ، چن کے لاؤ۔ تو تفسیر یہ بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم کی تعداد تھی 7 لاکھ۔ کتنے تھے قوم موسیٰ میں؟ 7 لاکھ۔ جناب موسیٰ نے 7 لاکھ میں 70,000 کو چنا۔ آواز آئی موسیٰ اور کم کرو۔ حضرت موسیٰ نے 70,000 میں 7,000 کو چنا کہ ان میں اور گھٹاؤ۔ 7,000 میں حضرت موسیٰ نے 700 لوگوں کو چنا کہ نہیں اور کم کرو۔ کم ہوتے ہوتے جب 70 رہ گئے تو اللہ نے کہا انہیں لے کے آؤ۔ بھائی اللہ نے تعداد گھٹوائی، 7 لاکھ میں 70,000، 70,000 میں 7,000، 7,000 میں 700، 700 میں 70 کا ان کو لے کے آؤ۔ اب یہ جملہ چاہے یہاں سمجھیے گا چاہے گھر جا کے سمجھیے گا، یہ عجیب بات ہے۔ جب اپنے کلام کا معاملہ تھا تو مجمع گھٹایا گیا، لیکن جب غدیر کے امام کا معاملہ تھا آگے والوں کو پیچھے بلایا گیا، پیچھے والوں کو آگے لایا گیا۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ دیکھیے عجیب بات ہے کہ نہیں؟ اب حضرت موسیٰ ان 70 لوگوں کو لے کے چلے کہ آؤ بھائی آؤ، تم بھی اللہ کی آواز سنو۔ تو جب یہ 70 لوگ کوہ طور پر پہنچے اور اللہ کی آواز آنا شروع ہوئی درخت سے، تو ان لوگوں نے دائیں بائیں دیکھا۔ وہ کہے موسیٰ کیا پتہ کون بول رہا ہے، نہ جانے کس کی آواز آ رہی ہے، ہم یوں نہ مانیں گے، ہم دیکھیں تو مانیں گے۔ دیکھیں 2 ضدیں کی، ایک سنیں تو مانیں، ایک دیکھیں تو مانیں۔ پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ یہ کون تھے جو خدا پسند نہیں تھے، خود پسند تھے؟ انہوں نے 2 ضدیں رکھی کہ سنے تو مانے،
دیکھیں تو مانے. کیا سنائیں آپ بھائی؟ خود پسندوں کی پہچان یہ ہے کہ یہ دو ضدیں کرتے ہیں کہ سنے تو مانے دیکھے تو مانے. اب سمجھ میں آیا کہ نبی نے غدیر میں من کن تو مولا سنایا کیوں؟ علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا کیوں؟ توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ من کن تو کہہ کے سنا بھی دیا, علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے دکھا بھی دیا, تاکہ اب علی کا انکار نہ خدا پسند کرنے پائے نہ خود پسند کرنے پائے. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. اب وہ پسر گئے وہاں کہ صاحب ہم سنیں تو مانے, ہم دیکھیں تو مانے. یہ خود پسندی کی پہچان ہے. آج تک یہی ضد ہے کہ نہیں کہ کسی نے جناب ابو طالب کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں, کسی نے کلمہ سنا نہیں. ایسے کہتے ہیں جیسے سن لیتے تو قدموں پر سجدہ کر لیتے. ارے میں کہوں گا ابو طالب کو کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا, نبی کو من کنتو مولا کہتے ہوئے تو سنا تھا. بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ماشاء اللہ. تو سنیں حضرات گرامی, اب یہ قوم موسیٰ کہ 70 لوگ جن کو جناب موسیٰ چن کے لائیں, یہ کہہ رہے صاحب ہم اللہ کو دیکھیں گے دیکھیں گے. آواز آئی لن ترانی. جناب موسیٰ سے کہا گیا لن ترانی کہ دیکھ نہیں سکتے, اللہ کو دیکھ نہیں سکتے. دیکھیں لا نہیں کہا گیا, لن کہا گیا. لا کا مطلب ہی نہیں ہوتا ہے اور لن کا مطلب ہی نہیں ہوتا ہے, لیکن لا اور لن میں وہی فرق ہے جو انگریزی میں نو اور نیور میں ہے. بھائی اللہ نے نو نہیں کہا ہے, موسیٰ سے نیور کہا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. تشریف لے آئے, ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دیکھیے مومنین مبارک پور بھی تشریف لے آئے, ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ملازہ فرمائیں. اب یہ ضد پاڑے ہیں کہ نہیں ہم تو اللہ کو دیکھیں گے دیکھیں گے, اور اللہ کہہ چکا لن ترانی نیور, ہرگز ہرگز کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا. جب ان کی ضد بڑھی تو آسمان سے آگ کا شعلہ چلا اور یہ دیکھنے کی ضد کرنے والے اسی پہاڑ پر ہلاک ہو گئے. یہ کون ہلاک ہوئے؟ جنہیں حضرت موسیٰ نے چنا تھا, جنہیں کلیم اللہ نے چنا تھا. ارے آپ میرے ذہن سے جڑ ہی نہیں پائے بھائی. یہ موسیٰ کے چنے ہوئے, صاحب تورات کے چنے ہوئے, معصوم کے چنے ہوئے, کلیم اللہ کے چنے ہوئے, یہ وہ ہیں جنہیں معصوم نے چنا تھا. اللہ نے ماضی سنایا, مستقبل سمجھایا کہ آؤ آج ہی سمجھ لو. جب معصوم کے چنے ہوئے ایسے نکلے تو گناہگاروں کے چنے ہوئے کیسے نکلیں گے؟ ایسا نواز بھیجے محمد و آل محمد. تازان گرامی یہ کیا ہے؟ خود پسندی بمنزل آ رہی ہے. خود پسندی کیا ہے؟ اپنی خواہش کو حکم خدا پر ترجیح دینا کہ خدا نے یہ کہا ہے ہم یہ کہیں گے, خدا یہ چاہتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں, خدا کی پسند یہ ہے ہماری پسند یہ. اسے کہتے ہیں خود پسندی. اب خدا پسندی کسے کہتے ہیں؟ خدا پسندی یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. بھئی آپ متوجہ نہیں ہیں. خدا پسندی کیا ہے کہ غیب پر ایمان لاؤ, بغیر دیکھے ایمان لاؤ. یؤمنون بالغیب, بھائی قرآن ہے, کوئی میرا بیان نہیں ہے, آیت ہے, کوئی روایت نہیں ہے. یؤمنون بالغیب, یؤمنون بالغیب کا مطلب ہے کہ غیب پر ایمان لاؤ, بغیر دیکھے ایمان لاؤ, بغیر بصارت کے ایمان لاؤ, بغیر آنکھوں کے ایمان لاؤ, بغیر دیکھے ایمان لاؤ. یہ ہے خدا پسندی. اب 1200 برس سے ہم جو ایک امام کو بغیر دیکھے مان رہے ہیں, پہنچ گیا میرا جملہ, یہ جو 1200 سال سے ہم ایک امام کو بغیر دیکھے مان رہے ہیں, تو یہ شیعہ ہونے کی پہچان نہیں ہے, خدا پسند ہونے کی پہچان. خدا پسندی کیا؟ یؤمنون بالغیب,
کہ غیب پر ایمان لاؤ۔ اب غیب کسے کہتے ہیں؟ یہ غیب عربی لفظ ہے مگر اجنبی لفظ نہیں ہے۔ اٹھتے بیٹھتے ہم سنتے ہیں لفظ غیب، غیب کیسے کہتے کسے ہیں؟ تو ہمارے علماء نے جو غیب کی تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ الغیب ما غاب عن العیون۔ علماء نے غیب کی تعریف کی ہے کہ الغیب ما غاب عن العیون۔ بہت آسان سی لفظیں ہیں، ایک دو بار اور پڑھوں آپ کو یاد ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا کہ غیب کیا ہے؟ غیب ہے الغیب ما غاب، جو غائب ہے عن العیون، آنکھوں سے۔ ہمارے یہاں غیب کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ غیب اسے کہتے ہیں جو آنکھوں سے غائب ہو وہ غیب ہے، جو آنکھوں سے نظر نہ آئے وہ غیب ہے، جہاں تک دائرے بصارت نہ پہنچے وہاں غیب ہے، جہاں دیدار نہ ہو وہاں غیب ہے، جہاں نظر نہ آئے وہاں غیب ہے۔ الغیب ما غاب عن العیون، یہ ہے غیب کی تعریف۔ اب اسی غیب کی تعریف میں جو چیزیں نظر نہیں آتی انہیں غیب کہا جاتا ہے۔ جنت آنکھوں سے غائب ہے وہ غیب، کوثر آنکھوں سے غائب ہے وہ غیب، سبیل آنکھوں سے غائب ہے وہ غیب، فرشتے آنکھوں سے غائب ہیں وہ غیب، امام آنکھوں سے غائب ہے۔ سنیے گا، بہت اہم بات میں عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے۔ الغیب ما غاب عن العیون، غیب کسے کہتے ہیں؟ جو آنکھوں سے غائب ہو وہ غیب کہلاتا ہے۔ جنت آنکھوں سے غائب ہے، کوثر آنکھوں سے غائب ہے، فرشتے آنکھوں سے غائب ہیں، سلسبیل آنکھوں سے غائب ہے، تو یہ چیزیں کہلاتی ہیں غیب، اور ان پر یقین رکھنا غیب پر ایمان کہلاتا ہے۔ جنت پہ یقین غیب پر ایمان، کوثر پہ یقین غیب پر ایمان، فرشتوں پہ یقین غیب پر ایمان۔ تو جو ہمارے یہاں ان غائب چیزوں پر یقین رکھنا یہی تو غیب پر ایمان ہے۔ ان غائب چیزوں پر یقین رکھنا یہی کہلاتا ہے غیب پر ایمان۔ اب پوری گفتگو کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں، مگر میں ایک بات بالکل الگ کہوں گا، چاہے جنت ہو یا کوثر، طوبہ ہو یا سلسبیل، فرشتے ہوں یا حوریں، یہ جتنی غائب باتیں ہیں ان پر یقین رکھنا صرف غیب پر ایمان کی دلیل نہیں ہے، ان پر یقین رکھنا نبی کو سچا ماننے کی دلیل ہے۔ سنیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ان پر یقین رکھنا نبی کو سچا ماننے کی دلیل ہے، اس لیے کہ جتنی غائب چیزیں ہیں انہیں ہم نے اپنی تحقیق سے نہیں مانا ہے، نبی کی تصدیق سے مانا ہے۔ ہم نے جنت نہیں دیکھی، نبی کے کہنے سے مانی، کوثر کو نہیں دیکھا، نبی کے کہنے سے مانا، سلسبیل کو نہیں دیکھا۔ بھئی آخری آتی تو توجہ چاہتا ہوں، نبی کے کہنے سے مانا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، نبی کے کہنے سے مانا۔ تو ہم نے بغیر دیکھے نبی کے کہنے سے مان لیا، تو ہم نے پھر نبی کو کیا مانا؟ سچا مانا، تبھی تو بغیر دیکھے مانا۔ بھئی ہر آدمی چاند نہیں دیکھ پاتا، آج کل ہر آدمی کو چاند نظر نہیں آتا۔ چاند کا کیا مسئلہ ہے؟ چاند کا مسئلہ یہ کہ اگر دو عادل گواہ گواہی دیں، بھائی قبلہ بیٹھے، اگر دو عادل گواہ گواہی دیں کہ چاند ہو گیا تو پھر چاند کے دیکھنے کی ضد تو نہیں کی جائے گی، چاند کو مان لیا۔ تو ہم نے جو دو لوگوں کے کہنے سے چاند کو مانا، تو یہ صرف چاند کو ماننے کی دلیل نہیں ہے، جن کے کہنے سے مانا انہیں عادل ماننے کی دلیل ہے۔ جو ارمانے ہیں آپ ان دو کو عادل، بھائی دیکھیں یہ بھی عجیب بات ہے، چاند ایک ہے مگر چاند کے گواہ دو ہیں۔ ایک چاند جو نظر آتا ہے، ایک چاند جو نظر آتا ہے وہ دو گواہوں کے بغیر نہیں مانا جاتا۔ اب لا الہ الا اللہ کے ساتھ جو دو گواہیاں ہیں، محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ نبی و علی کی گواہیاں نہیں ہیں، یہ اللہ کے دو گواہ ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں ذرا ہٹ کے گفتگو کرنے کا عادی، بھائی جو چاند نظر آتا ہے وہ بغیر دو کے نہیں مانا جاتا، تو جو اللہ نظر ہی نہیں آ سکتا وہ دو کے بغیر کیسے مانا جائے؟ تو یہ دو گواہ ہیں، لا الہ الا اللہ کے پیچھے محمد رسول اللہ پہلا گواہ ہے، علی ولی اللہ دوسرا گواہ ہے۔ تو دو لوگوں نے کہہ دیا چاند ہو گیا، ہم نے مان لیا،
یہ ان دو کے عادل ہونے کی دلیل ہے کہ ہم نے انہیں عادل مانا تو ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، کوثر کو نہیں دیکھا، سلسبیل کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، نبی کے کہنے سے مانا۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ نبی کو سچا مانا، صادق مانا۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جو نبی نے نہیں دکھایا، جو نبی نے نہیں دکھایا اس کو ماننا نبی کو صادق ماننے کی دلیل ہے؟ تو جس علی کو نبی نے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا، کیا سنا آپ نے بھائی؟ جو نبی نے جنت نہیں دکھائی، کوثر نہیں دکھایا، فرشتے نہیں دکھائے، سلسبیل نہیں دکھائی، جو نبی نے نہیں دکھایا اس پر ایمان رکھنا نبی کو سچا ماننے کی دلیل ہے۔ تو جسے نبی نے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا، یہ جملہ چاہے جیسے سنیے گا، دیکھیں غدیر کو ماننا صرف علی کو مولا ماننے کی دلیل نہیں ہے، یہ بھی نبی کو سچا ماننے کی دلیل ہے۔ یہ بھی نبی کو سچا ماننے کی دلیل ہے۔ مجھے کہنے دیجئے غدیر کا انکار صرف علی کی ولایت کا انکار نہیں ہے، نبی کی صداقت کا انکار۔ ایک صلوات بھی تو پڑھ دے محمد والے۔ بھائی یہ جو غدیر کا مسئلہ ہے، تو غدیر میں مولا علی کو مولا ماننا صرف مولا علی کو مولا ماننے کی دلیل نہیں ہے، یہ بھی نبی کو سچا ماننے کی دلیل ہے۔ اچھا نبی نے بھی مولا علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا نہیں تھا، لوگوں کے دلوں کے ایمان کو دیکھا تھا کہ آؤ آج میں ایمان کا ٹیسٹ کروں، آج میں دیکھوں تم نے جنت کو مانا کہ نہیں مانا، آج میں دیکھوں تم نے کوثر کو مانا کہ نہیں مانا، آج میں دیکھوں تم نے فرشتوں کو مانا کہ نہیں مانا۔ ارے جب نظر آنے والے کو نہ مان پائے، صلوات ہے جب محمد دیکھیں یہ ہے خدا پسندی۔ خدا پسندی کیا؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنا، بغیر دیکھے ماننا، یہ ہے خدا پسندی کی دلیل۔ یہ ایسی خدا پسندی ہے کہ پیغمبر اسلام کے ایک صحابی ہیں جن کا لقب ہے ذو شہادتین، ابن ثابت، خزیمہ ابن ثابت، صحابی رسول ہیں۔ ان کا اسم گرامی ہے جناب خزیمہ ابن ثابت، بہت بڑا مرتبہ ان کا، ہر فرقہ اسلامی جناب خزیمہ ابن ثابت کا احترام کرتا ہے۔ ان کا ایک لقب ہے، ٹائٹل ہے، ان کا لقب ہے ذو شہادتین۔ کیا لقب ہے؟ بچوں کو یاد بھی ہو جائے اس لیے دہرا دیتا ہوں میں، لقب ہے ذو شہادتین۔ ذو شہادتین کا مطلب ہوتا ہے دو گواہیوں والا۔ شرعی معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے میں دو گواہیوں کی ضرورت ہوتی ہے، کہ گواہوں کے لیے نکاح کے لیے دو گواہ ہیں، گواہی کے لیے دو گواہ ہیں۔ لیکن جناب خزیمہ ابن ثابت کو وہ مرتبہ ملا تھا کہ ان کے اکیلے کی گواہی دو گواہوں کے برابر مانی جاتی تھی۔ ان کا لقب تھا ذو شہادتین، ان کا نام تھا خزیمہ ابن ثابت۔ اب چاہے جیسے سنیے گا، اب انہیں لقب ملا کیسے؟ یہ لقب انہیں کیسے ملا؟ تو یہ لقب ایسے ملا کہ ایک دن پیغمبر اسلام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک یہودی آیا اور اس نے بڑی گستاخی سے پیغمبر کو خطاب کیا اور کہا، مسلمانوں کے رسول، آپ نے جو مجھ سے قرض لیا تھا، جو ادھار لیا تھا، وہ کب واپس کیجیے گا؟ تو پیغمبر نے حیرت سے اس یہودی کے چہرے کو دیکھا کہ تو کیا بات کر رہا ہے؟ ارے میں نے تو تیرا قرض کب کا واپس کر دیا۔ یہ بعثت رسول سے پہلے کی بات ہے، اعلان رسالت سے پہلے نبی نے قرض لیا تھا، نبی نے کہا میں نے تو تیرا قرض واپس کر دیا۔ تو اس یہودی نے کہا اگر آپ نے میرا قرض واپس کیا ہے تو کوئی گواہ پیش کیجئے جس نے دیکھا ہو، کوئی گواہ پیش کیجئے جس نے دیکھا ہو۔ اب پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ یہودی نبی سے گواہ مانگ رہا ہے، یہودی معصوم سے گواہ مانگ رہا ہے۔ ارے یہودی معصوم سے گواہ مانگ رہا ہے، اس کا مطلب معصوموں سے گواہی مانگنا پرانے یہودیوں کی پرانی عادت ہے۔
معصوموں سے گواہ مانگنا پرانے یہودیوں کی پرانی عادت ہے. اب سمجھ میں آیا کہ فاطمہ سے گواہ مانگنے والوں کا مذہب کیا تھا. کہا کوئی گواہ پیش کیجئے. تو جب حیدری ماشاء اللہ دیکھیے پیچھے والے یہ نعرہ لگا کے بتا رہے ہیں کہ وہ آگے والوں سے پیچھے نہیں ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. آج تو پہلی مجلس ہے, انشاءاللہ نعرے بھی لگیں گے, آپ حضرات متوجہ بھی رہیں گے, لیکن بڑے غور سے سنیے گا. جب اس نے کہا کوئی گواہ پیش کیجئے جس نے دیکھا ہو, جس وقت آپ میرا قرض واپس کر رہے تھے اس نے دیکھا ہو, تو نبی نے اپنے اصحاب کی طرف نظر ڈالی. وہ اپنے اصحاب سے کہا بھئی تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جب میں نے اس کا قرض واپس کیا تو اس نے دیکھا ہو. تو جناب خزیمہ ابن ثابت اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے. وہ کہا یا نبی اللہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ نے اس کا قرض واپس کر دیا ہے, میں گواہی دے رہا ہوں. تو نبی کے لبوں کے منبر پر تبسم کا خطیب آ گیا. مطلب یہ کہ پیغمبر مسکرائے. صلوات بھیجے محمد والے. توجہ ہے آپ کی. اس نے کہا کہ کوئی گواہ پیش کرو. نبی نے اصحاب سے پوچھا کوئی موجود تھا, تو جناب خزیمہ ابن ثابت کھڑے ہوئے. کہا یا نبی اللہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ نے اس کا قرض واپس کر دیا. پیغمبر مسکرائے گا خزیمہ تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ اس لیے کہ جب میں نے قرض واپس کیا تو تم تو موجود ہی نہیں تھے, تم نے تو دیکھا ہی نہیں, تم نے تو دیکھا ہی نہیں, تم نے تو دیکھا ہی نہیں. کیا سن رہے ہیں؟ نبی نے کہا خزیمہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو, تم موجود ہی نہ تھے, تم نے تو دیکھا ہی نہیں, بغیر دیکھے کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو خزیمہ نے ہاتھ جوڑے گا یا نبی اللہ اللہ کو بھی ہم نے دیکھا نہیں ہے. یا نبی اللہ اللہ کو بھی ہم نے دیکھا نہیں ہے. آپ نے کہا کہو قولوا لا الہ الا اللہ, تو آپ کے کہنے سے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ. بھائی ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں, آپ کے کہنے سے کہہ دیا وہ وحدہ لا شریک ہے. تو میں نے دیکھا تو نہیں کہ آپ نے قرض واپس کیا, مگر آپ نے کہا تو ہے کہ میں نے واپس کر دیا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ اللہ گرامی خدا پسندی کہ جب نبی کو سچا مان لیا, جب نبی کو صادق مان لیا, تو جب انہوں نے کہہ دیا تو دیکھنے کی شرط نہیں کہ ہم دیکھیں تو گواہی دیں, ہم نے دیکھا ہو تو گواہی دیں. اب ملت مسلمہ فیصلہ کرے کہ جو نبی کو صادق مان لے, جو نبی کو صادق مان لے اس کے لیے گواہی میں دیکھنے کی شرط نہیں ہے. تو صادق جس کو صدیقہ کہہ دے, صلوات ہے دے محمد و آل محمد. بھائی جب صادق کے لیے دیکھنے کی شرط نہیں ہے اور وہ گواہوں کا محتاج نہیں ہے, تو جسے نبی نے صدیقہ کہو, صدیقہ کہو. اچھا صدیقہ کہا کیوں ہے؟ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں صدیقہ کا مطلب ہمیشہ سچ بولنے والی, تو یہ بھی مطلب ہے. لیکن علامہ مجلسی نے عجیب چیز لکھی. انہوں نے ایک تو یہ لکھا ہے کہ قرآن ہے مصدق. قرآن کیا ہے؟ مصدق. مصدق کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں آیتیں موجود ہیں کہ یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ تورات و انجیل کی تصدیق بھی کرتا ہے. جو کتابیں گزر چکی, جو نبیوں پہ نازل ہو چکی, یہ ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے, اس لیے یہ ہے مصدق. تو جو تورات کی تصدیق کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ مصدق. جو انجیل کی تصدیق کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ مصدق. قرآن ہے مصدق, اور سیدہ کا لقب ہے صدیقہ. میں پڑھنا میرا کام ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے.
سیدہ کا لقب ہے صدیقہ. مصدق کسے کہتے ہیں؟ جو تورات کی تصدیق کرے، جو انجیل کی تصدیق کرے، اسے کہتے ہیں مصدق، قرآن مصدق. شہزادی کا لقب ہے صدیقہ. علامہ مجلسی نے لکھا کہ نبی نے جو اپنی بیٹی کو صدیقہ کہا ہے، بھائی غور تو سنیے گا، علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ سیدہ کا لقب صدیقہ اس لیے ہے کہ نبی پر جو جو نازل ہوتا تھا اس کی تصدیق سیدہ کرتی تھی. سنیے، علامہ مجلسی نے لکھا نبی پر جو جو نازل ہوتا تھا اس کی تصدیق سیدہ کرتی تھی، اس لیے صدیقہ ہیں. مجھے کہنے دیجئے جو تورات و انجیل کی تصدیق کرے اسے قرآن کہتے ہیں، جو قرآن کی تصدیق کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. صدیقہ کا بات نہیں ماننا. یہاں دیکھنے کی شرط نہیں ہے کہ دیکھیں تو مانیں. ارے جب نبی صادق ہیں تو جو نبی کہہ دے وہ ماننا پڑے گا. تو شہزادی صدیقہ ہیں، جو کہہ دیں، اگر کہہ دے یہ فدق میرا حق ہے تو وہاں گواہوں کی ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اسی کا نام عزیزان گرامی خدا پسندی ہے، اور خدا پسندی سبب رحمت بنتی ہے، اور خود پسندی سبب عذاب بنتی ہے. بھئی ہم کو یہ پسند ہے، خدا یہ کہہ رہا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، خدا یہ چاہتا ہے، ہماری پسند یہ ہے، یہ کہلاتی ہے خود پسندی. اور خود پسندی کی وجہ سے عذاب نازل ہوتے ہیں. بھئی قوم موسیٰ پہ جو عذاب نازل ہوا وہ کاہے کی وجہ سے نازل ہوا؟ کہ خدا پسندی کے بجائے خود پسندی. جناب نوح کی قوم پر عذاب نازل ہوا، وہاں بھی خود پسندی تھی، خاص طور پہ بیٹے میں خود پسندی تھی. بھائی خدا کو یہ پسند تھا کہ اگر نجات حاصل کرنا ہے تو کشتی کے اندر آؤ. اس نے پہاڑ کو پسند کیا. اس کا مطلب ہمیشہ خود پسند. پہاڑ ہی کا سہارا لیتے ہیں. چاہے ماضی کے ہوں چاہے حال کے ہوں. صلوات بھیجے محمد حال احمد. آج کی مجلس تمام ہونے کو انشاءاللہ کل سے باقاعدہ گفتگو ہوگی، لیکن یہ آخری منزل کہ جناب نوح نے کشتی نجات بنائی، اور قانون بنا کہ جو چاہتا ہے اسے نجات ملے وہ کشتی میں آئے. خدا کو پسند تھا نجات کے لیے، کشتی نجات کو خدا نے پسند کیا. بیٹا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اور جناب نوح کہہ رہے ہیں آجا میری کشتی میں، آجا میری کشتی میں، آجا میری کشتی میں. تو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے موحد نہیں ہے، کہا جا رہا ہے لیسا من اہلک، یہ آپ کے اہلی سے نہیں ہے. وہاں رشتہ داری کا رجسٹریشن کینسل ہو رہا ہے. سمجھایا گیا نبی کے رشتے، نبی سے رشتے کے لیے صرف رشتہ کافی نہیں ہے، اطاعت کرنا بھی ضروری ہے. فرما بردار ہونا بھی ضروری ہے. اچھا اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارا اہل نہیں ہے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے اس کا عمل نیک نہیں ہے. اب یہ سوال مجھے آپ سے پوچھنا ہے اور گفتگو کو سمیٹ دینا ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ پسر نوح کا عمل نیک نہیں ہے، تو مجھے بتائیے نوح کے بیٹے نے پہاڑ پہ جا کے کون سا عمل بد کیا تھا؟ وہ پہاڑ پر کیوں گیا تھا؟ کہ بھائی جب طوفان آیا، عذاب آیا، تو وہ پہاڑ کی چوٹی پہ گیا اپنی جان بچانے. تو پسر نوح جو پہاڑ پہ گیا تھا وہ اپنی جان بچانے گیا تھا. شریعت سے پوچھے کہ جان بچانے کی کیا اہمیت ہے، تو شریعت کہتی ہے جان بچانا واجب ہے، اسی لیے خودکشی کرنا، بھائی توجہ رکھیے گا، جان بچانا واجب ہے، خودکشی کرنا حرام ہے. زلزلہ آئے شریعت کہتی ہے گھر کے باہر چلے جاؤ جان بچاؤ. آگ لگ گئی گھر کے باہر جاؤ جان بچاؤ. جان بچانا واجب ہے. اچھا یہ صرف شریعت نہیں کہتی ہے. 2020 میں کورونا صاحب تشریف لائے تھے، یاد ہے آپ کو؟ ہے اللہ محفوظ رکھے ان سے. صلوات بھیجے محمد
تو پوری دنیا زندگی کی اہمیت کو، جان بچانے کی اہمیت کو سمجھ گئی تھی، اسی لیے 2 گز کی دوری تھی، ماسک بہت ضروری تھا، جو پردہ نہیں کرتے وہ بھی چہرہ چھپائے گھوم رہے تھے، کیا بتایا، جو وضو کے قائل نہیں وہ بھی ہاتھ دھوتے گھوم رہے تھے۔ بھائی نہ جانے آپ کا ذہن کہاں چلا گیا اتنی دیر میں۔ یہ کیوں؟ کہ صاحب جان بچانا ضروری ہے۔ تو نوح کا بیٹا گیا تھا بیچارہ جان بچانے، اور قرآن کہہ رہا ہے اس کا عمل نیک نہیں ہے۔ میں کہوں گا پالنے والے وہ تو اپنی جان بچانے گیا تھا، اور جان بچانا واجب ہے، جیسے نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، ویسے ہی جان بچانا بھی واجب ہے، جان بچانا بھی واجب ہے۔ تو وہ تو ایک واجب پہ عمل کرنے گیا تھا، اور قرآن کہہ رہا ہے اس کا عمل نیک نہیں ہے۔ آواز آئے گی بھائی اس نے واجب پہ عمل کیا مگر قانون کے مطابق نہیں کیا، اس نے قانون کی مخالفت کی۔ قانون کی مخالفت کیا کی؟ تو قانون یہ بناتا کہ جب عذاب آئے، طوفان آئے، عتاب آئے تو جان بچانا مگر پہاڑ پہ جا کے نہ بچانا، کشتی کے اندر آ کے بچانا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، جان بچانا مگر کشتی نوح کے اندر آ کے بچانا۔ عزیزان گرامی قانون پھر سنیے، قانون تھا جان بچانا، جان بچانا واجب ہے کہ واجب پہ عمل کرنا مگر پہاڑ پہ جا کے نہیں، کشتی کے اندر جا کے۔ اب ہم نے کہا یا نبی اللہ نماز پڑھنا کیا ہے؟ کہ واجب۔ روزہ رکھنا کیا ہے؟ کہ واجب۔ حج کرنا کیا ہے؟ کہ واجب۔ زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ کہ واجب۔ جان بچانا کیا ہے؟ کا واجب۔ ہم نے کہا یا نبی اللہ یہ تو واجبات ہیں، یہ آپ کے اہل بیت کیا ہیں؟ بھائی کہاں ہیں؟ یہ آپ کے اہل بیت کیا ہیں؟ تو نبی کی آواز آئی میرے اہل بیت سفینہ نوح کی مثال ہے۔ شیعہ و غیر شیعہ سارے علماء نے لکھا ہے کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح کی مثال ہے۔ اس کا مطلب نماز پڑھنا واجب، اہل بیت سفینہ نجات، روزہ رکھنا واجب، اہل بیت سفینہ نجات، حج کرنا واجب، اہل بیت سفینہ نجات، زکوٰۃ دینا واجب، اہل بیت سفینہ نجات۔ اب قانون سمجھیے، قانون یہ ہے کہ نماز پڑھنا مگر اہل بیت کو چھوڑ کے نہ پڑھنا، روزہ رکھنا مگر دامن اہل بیت کو چھوڑ کے نہ رکھنا، حج کرنا مگر دامن اہل بیت کو چھوڑ کے حج نہ کرنا۔ اس لیے کہ اگر تم نے اہل بیت کو چھوڑ کے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا تو وہی حج ہوگا جو نوح کے بیٹے کا ہوا تھا۔ کی پسند ہے کہ واجبات ادا کرنا مگر اہل بیت کشتی نجات ہیں، انہیں چھوڑ کے واجبات ادا نہ کرنا، ورنہ وہی حج ہوگا جو حضرت نوح کے اولاد کا فرزند کا ہوا تھا۔ اب مجھے بتائیے اس کا حج ہوا کیا تھا؟ قضا وہ غرق ہو گیا تھا، تو غرق تو جناب نوح کی قوم کی اکثریت ہوئی تھی، اس کا حج صرف یہ نہیں ہوا تھا کہ غرق ہوا تھا، اس کا حج یہ ہوا تھا کہ جناب نوح جیسا نبی سفارش کر رہا تھا کہ میرا بیٹا، پالنے والے میرا بیٹا۔ جناب نوح سورس لگا رہے تھے مگر ان کا سورس بھی چلا نہیں، سمجھایا جو کشتی نجات کو چھوڑ دے گا، ارے کیا بتایا، نبی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی، جو علی ولی اللہ چھوڑ دے گا محمد رسول اللہ بھی۔ گرامی یہ ہے قرآن کے ذریعے نصیحتیں۔ میں نے اسی آیت پر گفتگو کا آغاز کیا تھا، جو حضرات نہیں آئے، کہ لقد یسرنا القرآن للذکر
کہ ہم نے قرآن کے ذکر کو آسان قرار دیا. فہل من مدکر، تم میں کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اب نصیحت قرآن یہ ہے کہ اللہ یقیناً رحمان و رحیم ہے، اس کی رحمت پر یقین رکھنا، مگر عذاب سے بے خوف نہ ہونا. اس کا عذاب بھی نازل ہوتا ہے. جہاں رحمت سے وابستگی ضروری ہے وہیں عذاب خدا کا خوف بھی ضروری ہے. اب رحمت کسے کہتے ہیں یہ بھی در اہل بیت نے سمجھایا ہے، اور عذاب خدا کیسے آتا ہے یہ بھی اہل بیت ہی نے سمجھایا ہے. سیدہ کی دعائیں بتا رہی ہیں کہ رحمت کا ذریعہ کون ہے، اور غاصب حق کے لیے سیدہ کی بد دعا بتا رہی ہے. یہ بڑا جملہ میں نے عرض کیا کہ عذاب کا ذریعہ بھی یہی ہے. ان کو ناراض کرنے کا مطلب اللہ کو ناراض کرنا. عزیزوں، یہ بیوی کی مجلسیں، شہزادی کی مجلسیں ہیں جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا. سیدہ کی رضا سے خدا راضی ہوتا ہے، اور سیدہ کی ناراضگی سے خدا ناراض ہوتا ہے. یہ بات تمام ملت مسلمہ کو سمجھنا چاہیے کہ پیغمبر اسلام کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے ہیں، اور صحیح بخاری شریف تک میں موجود ہیں. صحیح بخاری میں ایک باب ہے، باب مناقب. اس باب مناقب میں جناب سیدہ کے سلسلے میں یہ دو بار حدیث موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے سیدہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے سیدہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. اس لیے کہ سیدہ صرف نبی کی بیٹی کا نام نہیں ہے، سیدہ سر الہی کا نام ہے، سیدہ حقیقت لیلۃ القدر کا نام ہے، سیدہ ملکہ عصمت کا نام ہے. سیدہ اس کا نام ہے کہ سیدہ آئیں اور نبی اپنی مسند چھوڑ کے بلند ہو گئے، آؤ بیٹی یہاں آؤ. سیدہ وہ ہیں کہ نبی مسجد میں جانے سے پہلے در سیدہ پہ آ کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. وہ سیدہ. مگر افسوس آج جو یہ ایام فاطمی کی مجالس ہیں، اللہ تمام ان افراد کو جنہوں نے یہاں ان مجالس کو قائم کیا، اور جہاں جہاں مجالس قائم ہیں اللہ اجر عظیم عطا فرمائے. خصوصاً آغائے وحید خراسانی مظلہ العالی جن کی اہلیہ کا کل انتقال ہوا ہے، انہوں نے اس عزائے فاطمیہ کو فروغ دینے میں بڑی کوشش و کاوش کی ہے. وہ آغائے جواد تبریزی اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، کہ جنہوں نے چاہا کہ پوری دنیا کو معلوم ہو کہ جس دروازے پر نبی سلام کرتے تھے اس دروازے سے آگ کے شعلے کیوں برآمد ہونے لگے. جس دروازے پر نبی کی آواز آتی تھی السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اسی دروازے سے یہ آواز کیوں آتی تھی کہ بابا صبت علیہ مصائب اللیل والنہار، کہ بابا مجھ پہ وہ مصیبتیں پڑیں کہ اگر دنوں میں پڑتی تو مثل شب تاریک ہو جاتے. بابا میرا محسن مار ڈالا گیا، بابا میرا گھر جلا دیا گیا، بابا میرا حق چھین لیا گیا، بابا آپ مجھے صدیقہ کہتے تھے، مجھے دربار میں جھٹلایا گیا. اللہ آپ کی آوازیں بلند ہیں، کیوں نہ بلند ہوں کہ اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا بڑے دربار میں حق مانگ رہی ہے. لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں عباس ارشاد نقوی، میری کیا حیثیت ہے، میری کیا بساط ہے، میری کیا اوقات ہے. اگر میں امام حسین علیہ السلام کا ذاکر نہ ہوتا تو شیولی تو شیولی ہے، اعظم گڑھ تو اعظم گڑھ ہے، مبارک پور تو مبارک پور ہے، لکھنؤ میں بھی 2 انگلیاں اٹھا کے کوئی سلام کرنے والا نہ ہوتا. یہ جو عزت ملی ہے، یہ جو شہرت ملی ہے، یہ امام حسین کے ذکر کے صدقے میں ملی ہے. اتنی عزت ملی ہے کہ ہم اپنے شہر میں اگر کسی شادی میں جاتے ہیں، کسی فنکشن میں جاتے ہیں تو 90 برس کے بزرگ کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آؤ بھیا یہاں بیٹھ جاؤ. کیوں؟ کہ ارے امام حسین کا ذاکر ہے. ہائے ذاکر حسین کا اتنا احترام، اور مادر حسین دن بھر دربار میں کھڑی رہی. کسی نے نہ کہا کہ لاؤ ایک کرسی لے کے آؤ، نبی کی بیٹی کو کرسی میں بٹھایا جائے. بی بی جب لوٹ کے آئیں دربار سے تو 4 برس کی بیٹی ماں کے قدموں سے لپٹ گئی. آواز دی اماں، کہاں بی بی کیا بات ہے، فدق نہ ملا تو باغ جنا تو ہمارا ہے. آواز دی اماں آپ معصومہ ہیں،
آپ جانتی ہیں میں فدق کے لیے نہیں رو رہی ہوں، میں یہ سن کے رو رہی ہوں آپ دن بھر دربار میں کھڑی رہیں اور کسی نے آپ سے بیٹھنے کو بھی نہ کہا۔ شہزادی زینب کو بی بی سیدہ نے سینے سے لگایا اور شاید آواز دی ہوگی بیٹی ہم دن بھر دربار میں کھڑے تھے مگر ہمارے سر پر چادر تو موجود تھی، ہمارے ساتھ ہمارے شیر جیسے شوہر تو تھے، ہمارے ساتھ حسنین تو تھے، ہمارے ساتھ بنی ہاشم کی بیویاں تو تھیں، مگر اے زینب آپ کو جب درباروں میں جانا پڑے گا تو آپ کے سر پر چادر نہیں ہوگی، آپ کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے، منادی ندا دے رہا ہوگا دیکھو نبی کی نواسی آ رہی ہے۔ ماشاء اللہ، آوازیں بلند ہیں، انہی آوازوں کے لیے ان مجلسوں کا اہتمام کیا گیا، انہی رونے کی صداؤں کے لیے۔ اب تک مولا حسین کی مجلسیں ہوتی ہیں تو وہ بی بی رومال لے کے آتی ہے جس کی مجلسیں ہیں، اب اس کی مجلسوں میں اس کے بیٹے آتے ہوں گے، سیدہ کے سارے بیٹے آتے ہوں گے، سیدہ کے سارے بیٹے ماتم کر کے جاتے ہوں گے۔ میرے نوجوان اگر یہ جملہ سمجھ گئے تو رونے کو بہت ہوگا۔ بھائی سیدہ کے غم کا زمانہ ہے، سیدہ کے غم کے زمانے میں ماتم کرنے میں تکلف نہ کرنا میرے بچوں۔ دیکھو سیدہ کے سارے بیٹے ماتم کرنے آئیں گے، وہ بیٹے بھی آئیں گے جو ہاتھوں سے ماتم کریں گے اور وہ بیٹا بھی آئے گا جو بغیر ہاتھوں کے ماتم کرے۔ بس 2-3 منٹ ہے، مجلس تمام ہے۔ وہ سیدہ کا زینب ہم دربار میں تھے، ہمارے ساتھ ہمارے بچے تو تھے، وہی بی بی جس کی وجہ سے تسبیح کا وجود ہے۔ جناب فضہ کہتی ہیں وہ مجلس تمام ہو رہی ہے، جناب فضہ کہتی ہیں کہ جب سے میری شہزادی پر دروازہ گرایا گیا میں دیکھتی تھی کہ سیدہ سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ پاتی تھی اور بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتی تھی، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ دروازہ جو جلا کے گرا دیا گیا اس دروازے کے پاس آتی تھیں اور جلی ہوئی لکڑیاں نکال کے سونگ کے روتی تھیں۔ فضہ کہتی ہیں میں نے پوچھا بی بی ان جلی ہوئی لکڑیوں کو سونگ کے روتی کیوں ہیں؟ تو جناب سیدہ نے عجب جواب دیا کہ فضہ تجھے کیا معلوم، مجھے ان لکڑیوں کے اندر سے اپنے محسن کے خون کی خوشبو آتی ہے، مجھے اپنے محسن کے خون کی خوشبو آتی ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیے تو میں 1-1.5 منٹ میں مجلس تمام کر دوں گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ سیدہ اپنے گھر میں جلی ہوئی لکڑیاں سونگ سونگ کے اپنے محسن کو یاد کر کے روتی تھی۔ یہی گھر تھا، 50 برس گزرے، سیدہ کا کربلا میں لٹا ہوا گھر واپس آیا، آواز آئی تھی اہل مدینہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ اس لٹے ہوئے قافلے میں ایک سیدہ کی لٹی ہوئی بہو بھی آئی جس کی مانگ بھی اجڑ گئی تھی، جس کی گود بھی اجڑ گئی تھی، جس کا نام جناب ام رباب تھا، جو کبھی سائے میں نہیں بیٹھتی، وہ مجلس تمام ہے، ہمیشہ دھوپ میں بیٹھتی تھی، مادر علی اصغر جناب ام رباب۔ جب جناب ام رباب دنیا سے گئی اور بی بی کو غسل ہو رہا تھا، یہ جملے غور سے سنیے مجلس تمام ہے، جب جناب ام رباب کو جناب علی اصغر کی ماں کو غسل دیا جا رہا تھا تو ایک عورت نے دیکھا کہ اے زینب و کلثوم، اے علی کی بیٹیوں، دیکھو رباب کی چادر کے کونے میں شاید زیور بندھے ہوئے ہیں، دیکھو شاید ام رباب چادر کے کونے میں زیور باندھے ہوئے تھی، لیکن اب جو چادر کا کونا کھولا گیا تو زیورات نہیں نکلے، علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں نکلی۔ ارے جس گھر میں سیدہ جلی لکڑیاں سونگ سونگ کے ہائے میرا محسن، اسی گھر میں سیدہ کی بہو علی اصغر کے جھولے کی لکڑیاں، ارے میرا اصغر، ارے میرا ششمہ، ارے میرا پیاسا، ماشاء اللہ۔ قوم الظالمین ایم انقلبی انقلبون اللہم حسین و صحابی اللہم القن قاتلی فاطمہ زہرا ماتم حسین۔